اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خالطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ اور ہیں دوسری قسم کے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، انہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر نہ کیے اور اپنے فعل پر وہ نادم ہوئے اور شرمندہ ہوئے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ جب وہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کے بعد وہ شرمندہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہ لوگوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے اور ہم جہاد میں شریک نہ ہو سکے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہ جہاد میں ہیں۔ جب حضور اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہمیں آ کر کھولیں۔ یہ قسم کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے۔ جب حضور تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھول دیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مال ہمارے رہ جانے کے باعث ہمیں حاصل ہوا، انہیں لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اگلی آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی خذ من اموالہم کہ آپ ان کا مال بھی قبول فرما لیجئے۔ تو یاد رکھیے ان آیات میں صحابہ کرام کی شان کا اظہار ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو ان آیات سے یہ ثابت کریں کہ صحابہ کرام غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے اور وہاں شامل نہیں ہوئے، لہذا صحابہ کرام نے جو ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے حضور کے صحابہ کرام کی شان کا اظہار کیا ہے کہ اگر وہ جہاد میں نہیں جا سکے تو ان کا اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہے اور اس تعلق پر اتنا مان ہے اور ناز ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ حضور خود آ کر ہمیں کھولیں۔ تو حضور نے بھی خود نہیں کھولا بلکہ کہا کہ جب تک اللہ رب العزت مجھے حکم نہیں ارشاد فرمائے گا تب تک میں ان کا نہ عذر قبول کروں گا اور نہ انہیں کھولوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان خوش نصیب حضرات کے اعزاز میں اور اکرام میں ان کے شان کے اظہار کے لیے قرآن کی آیات کو نازل کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب نے ان کو ان ستونوں کے ساتھ جو ہے وہ کھولا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے مال کو قبول کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں میں تمہارا مال قبول نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس چیز کا حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے حق میں نازل کی آیات اور فرمایا کہ آپ ان کا مال بھی قبول کر لیجئے۔ تو صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت بار بار ان کے حق میں قرآن کریم کو نازل فرماتا رہا ہے اور اپنے حبیب کو بھی حکم دیا کہ آپ انہیں ستونوں سے جو ہے وہ کھول دیجئے اور ان کے مال کو بھی قبول کر لیجئے۔ تو ان آیات میں حضور کے صحابہ کرام کی شان ہے، عظمت ہے اور اس کا چرچہ ہے۔ صحابہ کرام کی شان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنا یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ خالطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا۔ اچھا کام یہاں عمل صالح سے یہاں اعتراف قصور مراد ہے کہ اور توبہ مراد ہے۔ یہاں جہاد سے رہ جانے سے پہلے جو غزوات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے وہ مراد ہیں کہ غزوہ تبوک میں تو حضور کے ساتھ یہ نہیں جا سکے، لیکن اس سے پہلے یہ حضور کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جہاد کرتے رہے ہیں اور یہ حضور کے ساتھ شامل ہوتے رہے ہیں غزوات میں، وہ نیکیاں مراد ہیں۔ وآخر سیئا، اور دوسرا برا، اس سے جہاد سے پیچھے رہ جانا جو ہے وہ مراد ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ رب العزت یقیناً ان کا توبہ جو ہے وہ قبول فرمائے گا اور ان کی بخشش فرمائے گا اور انہیں معاف فرمائے گا۔
قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ خذ من اموالہم، اے محبوب صلی اللہ تعالی تبارک وسلم آپ ان کے مال میں سے لے لیجئے، صدقۃ تطہرہم، ان سے جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقہ وصول کیجئے، تطہرہم جس سے تم انہیں ستھرا، وتزکیہم اور پاکیزہ کر دو، آپ ان سے صدقات وصول کر لیجئے، قبول کر لیجئے اور ان کو ستھرا کیجئے اور پاکیزہ کر دیجئے، وصلی علیہم اور حضور ان کے حق میں دعائے خیر کیجئے، ان کے حق میں دعائے خیر کیجئے۔ آیت میں جو صدقہ وارد ہوا اس کا معنی میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ کے ان صاحبوں نے دیا تھا جن کا ذکر اوپر کی آیات میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی، انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابو بکر رازی جساس نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ مدارک میں ہے سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے، اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی حدیث ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا آپ اس کے حق میں دعا کرتے۔ حضرت عبداللہ کہہ فرماتے ہیں میرے باپ ابی اوفا وہ حضور کی بارگاہ میں صدقہ لے کر حاضر ہوئے، حضور نے دعا فرمائی اللہم صلی علی ابی اوفا، یعنی اے اللہ ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فاتحہ میں جو صدقہ لینے والے صدقہ پا کر دعا کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے۔ یہ جو ایثار ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں ان میں صدقے کا مال جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مقبول ہونے کی دعا کی جاتی ہے، قبولیت کی دعا کی جاتی ہے، تو یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، حضور بے شک آپ کی دعا جو ہے ان کے دلوں کا چین ہے، آپ کی دعا کرنا ان کے لیے دلوں کو جو ہے وہ سکون کا سبب ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ پریشان ہو چکے ہیں کہ ہم کیوں حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکیں، تو اس وجہ سے ان کے دل رنجیدہ ہیں۔ اگر آپ اپنے رحمت والے ہاتھ جو ہے وہ میری بارگاہ میں اٹھا دیں گے تو ان کے دلوں کو سکون اور چین اور قرار مل جائے گا اور ان کے دلوں کو جو ہے اطمینان نصیب ہوگا کہ اب حضور نے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں تو اب اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سنتا بہت جانتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ويأخذ الصدقات اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی تھی اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور صدقہ جو ہے وہ پیش کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آپ فرما دیجئے کام کرو، اب تمہارا کام دیکھے گا اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ فرما دیجئے اعملوا، اب تم کام کرو، عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کا رسول، والمؤمنون اور مسلمان، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے دے گا، تمہیں جتا دے گا، تمہیں جتلا دے گا، بتا دے گا جو کچھ تم کام کر کے آئے ہو۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کچھ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے موقوف رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم پر کہ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم جیسا ہوگا ویسے کیا جائے گا۔ اما يعذبهم، یا ان پر عذاب کریں، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا ان کی توبہ قبول کریں۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یعنی کہ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک منافقین جو نفاق کے عادی تھے، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے قصور کے اعتراف اور توبہ میں جلدی کی جن کا اوپر والی آیات میں ذکر ہو چکا، تیسرے وہ جنہوں نے توقف کیا اور جلدی توبہ نہ کی۔ وہی تیسرے قسم کے لوگ اس آیت میں مراد ہیں کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا، بڑے حکمت والا ہے۔